اسٹینڈنگ کھیلے, اور جب پوری دنیا رک گئی, بیٹر دنیا کے رک گئے, فنچ نہیں کر پایا, وارنر نہیں کر پایا, سوریا کمار یادو نہیں کر پایا, فنچ نہیں کر پایا, وارنر نہیں کر پایا, تو ایک پلیئر آیا, اس نے کر کے دکھایا, وہ وراٹ کوہلی ہے. اس نے بتایا کہ سارا ڈاٹا ایک طرف ہے اور وراٹ کوہلی ایک طرف ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ, کتنا کام تھا وہ آخر تک, 50 رن چاہیے 18 بال پہ, اور کتنے مزے سے وہ سامنے والے کو کھلا کے گیم کو ایک طرف کر دیا. مطلب کہ ایسی اننگ وراٹ کوہلی کی میں نے لائف میں نہیں دیکھی, ون آف دا بیسٹ ناک ہے اس کی. ایگزیکٹلی, کریڈٹ گوز ٹو کوہلی کہ جس طرح وہ کام تھا, اور اس نے جس طرح سے وہ آیا کہ وہ فل ٹاس تھی لیکن اس نے اس کو کلیئر کیا, تو کریڈٹ گوز ٹو ہیم. تو اینڈ دین اسمارٹنس جو کوہلی کی تھی, جب آپ دیکھیں کہ جب فری ہٹ تھا تو وہ بولڈ ہو گئے, تو وہ نارملی بندہ کیا کرتا ہے ایسی سچویشن میں, بولڈ ہو گیا تو رک جاتا ہے, لیکن دے رن 3. سو پریزنس آف مائنڈ کی آپ جو بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ گیم اویئرنیس ہے اس کے اندر. ہمارا تھرڈ مین کا فیلڈر وہ بال کو دیکھ رہا تھا کہ بولڈ ہو گیا ہے, تو بھاگا نہیں, وہ لیٹ بھاگا ہے, تو اگر 2 رنز ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. That's wonderful, Anji. Towards the end, Professor, what do you have to say? جی میں انڈیا کو مبارکباد دوں گا, ایک بہت ہی شاندار گیم انہوں نے کھیلا, ایک اسپیشل پلیئر نے ان کے لیے پھر سے ایک وکٹری لی, جو کہ پوری دنیا, آپ سوچیں صرف میگنیچیوڈ آف دا گیم, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور فل کراؤڈ ہے وہاں پہ. ایک ایسی سچویشن کنڈیشن میں وہ پھنسا, اور اس نے پھنس کے میچ جتوا کے اپنی ٹیم کو وہ کامیابی دی جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے, کیونکہ جو لاسٹ ان کو زخم ملا تھا, جو 2021 کا زخم تھا, انہوں نے اس کو بھرنے کی کوشش کی. تو کریڈٹ گوز ٹو ہم اینڈ آلسو ٹو دا انڈین ٹیم. ود دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مقدس گائے بنا دی جاتی ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. یہ جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے, مقدس گائے کے متعلق بات نہیں کریں گے یا اس کو ختم نہیں کریں گے, ہم لوگ امپروو نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے ہم نے اسی میں ایک مقدس گائے بابر اعظم کی کپتانی بنا کے ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ لگاتار تیسرے بڑے میچ کے اندر ان کی کپتانی کے فلاز نظر آ رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں بعد میں کہ جی 32 سال کی عمر میں وہ سیکھ جائے گا. نہیں بھائی, سیکھنا نہیں ہے, آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے. نہیں, اگر ڈیلیور نہیں ہوا تو ذمہ داری لینی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سیکھ رہا ہوں. لاسٹ ورلڈ کپ جو سیمی فائنل ہارے, اس میں بھی ایشو جو ہے وہ کپتانی اور یوزیج آف دا بالرز جو تھی وہ غلط ہوئی. آج کے میچ کے اندر جب 7 سے لے کے 11 اوور تک دے ور سرچنگ فار ایون 4 رنز ان اوور, آپ نے وہاں پہ اپنے یہ والے اوور کیوں نہیں فنش کروایا؟ آپ اتنے بڑے میگنیچیوڈ آف دا گیم کے اندر اپنی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا وہ بالر جو پھنسا ہوا ہے اس کو اینڈ میں لے کے آ رہے ہیں, اور پھر جو اس کا اپنا رول ہے لیفٹ آرم اسپن, وہ لیفٹ آرم اسپن کر کے یار 3 چھکے کھا لے, وہ سڈنلی کس نے اس کو کہہ دیا کہ سیم اپ کر کے تو میڈیم پیسر بن جا. تو ٹو می وی گیون اٹ اوے. وہ میچ جو ہم جیت سکتے تھے, ایک بڑا میچ جس کے لیے ہم سب لوگ انتظار کر رہے تھے, دنیا انتظار کر رہی تھی, ہمارے ہاتھ میں آیا میچ. لیکن اگین ایک غلط فیصلہ جہاں سے بھی شروع ہوا, جس نے بھی اس کو کنٹینیو کیا وہ ذمہ داری لے اس بات. لیکن میں اس پہ ایک بات کروں گا کہ آپ کے ریسورسز کی جو بات ہے, 6 اوور کے بعد دیکھیں آپ کے پاس, جب میں جو صبح بھی بات کی تھی کہ آپ کے پاس چوتھی فاسٹ بالنگ آپشن ہونی چاہیے. آپ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں, آپ سب کانٹیننٹ میں نہیں کھیل رہے, یہ افتخار آپ کے چھٹا آپشن ہے, ٹھیک ہے. آسٹریلیا میں آپ کو سیمنگ آپشن چاہیے, چوتھا سیمنگ آپشن چاہیے. وہاں سے اب دیکھیں 6 اوور آپ نے فاسٹ بالنگ سے کرائے, اس کے بعد ہم نے یہ پیٹرن دیکھا ہے کہ آپ اپنے اسپنر کو 8 اوور کرواتے ہو, بیچ میں آپ چینج ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس کے بعد جو ہے میں نے اسپوک ٹو کیس ایز ویل, یو نو لائک آئی تھنک وی نیڈ اے فاسٹ بالر ہیئر. 31 for 4 تھے آپ وہاں پہ اس وقت, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ 1 وکٹ اوے ہو, آپ گیم کو جانے کیوں دے رہے ہو بھائی؟ آپ اپنے فاسٹ بالر کو لے کے آؤ, وہاں پہ 2 اوور آپ کروا سکتے تھے, ایک شہین سے ایک کسی اور فاسٹ بالر سے آپ کروا کے وہاں پہ وکٹ لیتے. آپ نے 111 رنز کی پارٹنرشپ کروا دی, آپ نے ان کو سیٹل ہونے دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ایسا ہے, وہ ایسے پلیئر ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کا گیم لے کے چلے جائیں گے, پھر آپ نہیں روک سکتے. اونلی وے ٹو کنٹین سم ون بائی ٹیکنگ وکٹس, وی ناٹ ٹیکنگ وکٹس ایٹ دیٹ ٹائم, یو نو وی لیٹ اٹ گو. اسی میں ایڈ کروں, دیکھیں چھٹا بالر تب کھیلے جب ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم نے کسی کو گرانٹیڈ اپرچونیٹیز نہیں دینی. یہ جگہ ہے پرفارمر کی, ایک آپ ارن کر کے آتے ہیں. میں اس میں ہر پلیئر ہمارا, ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑا پرفارم کرے. لیکن آصف علی کو پچھلے 15 سے 20 میچ مل گئے اور اس کی ہیروئکس آف 2 سکسز ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمارے لیے کچھ کر دے گا. بھائی کب کرے گا یار؟ اگر وہ نہیں ہو رہا اسے, اس کی باری 3 اووروں میں آ جائے, اس کی باری 8 اوور میں آ جائے, اس کی باری 5 اوور میں آ جائے, آخری 6 بالوں پہ آ جائے, ہی از ناٹ ڈیلیورنگ.
ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਓ کہ دس مین از ناٹ پرفارمنگ جو ہم اس سے چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس کے ساتھ جو وہ بندہ جو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اس اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جیسے شان کے ساتھ ہوا, آج شان کی پرفارمنس کو ہم لوگ آن کر رہے ہیں, لیکن اس کے پچھلے 9 ماہ کیوں ضائع کیے گئے جبکہ وہ ریڈی پروڈکٹ تھی. ٹھیک ہے. افتخار احمد جو ہے اس کو بغیر سینٹرل کانٹریکٹ کے ورلڈ کپ کھلایا جا رہا ہے, تو کون تھا جس نے بندر بانڈ کی اور جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے کن لوگوں کو دیا؟ اب میں اس بات یہ پہ آنا چاہتا کانفیڈنس ہوں. ہے جو آپ کسی بھی پلیئر سے جب لے لیتے ہیں تو اس کو دینے, جب ہم اس نے پرفارم کیا ہم بلے بلے کر رہے ہیں جی کیا بات ہے جی افتخار نے یہ کر دیا. لیکن امیجن ا گائے از ناٹ بین گیون اے سینٹرل کانٹریکٹ اینڈ ہی از پلئنگ اے ورلڈ کپ, دین وائی یو گیون اے سینٹرل کانٹریکٹ ٹو دوز گائز؟ They are not been able to perform at the highest stage. I think that's a valid point and you've identified the real cause as well. میں راشد بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے مقدس گائے کے حوالے سے بات کی. ویری ہارڈ. نہیں میں نے مقدس گائے کی تکلیف ہے, دل سے ہے میرے خیال ہے سبھی پاکستانیوں کو جہاں جہاں پاکستانیوں کے. یہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو بالنگ آل راؤنڈر ہے پیس وہ مسنگ ہے پاکستان ٹیم میں. میں نے اور آپ نے خود بات کی. یہ تو 1 مہینے 2 مہینے سے بات چل رہی ہے, وہ آج آپ کو احساس ہو گیا. اور جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو یوٹیلائز کہاں کرنا ہے؟ اس میں کیا ہے جب وکٹ گرتی ہیں تو آپ بیچ میں 1 اوور کرا لیتے ہیں جی, اس وقت آپ اپنے اوورز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. انڈیا نے سیم مسٹیک کی ہے اکشر پٹیل کو لگا کے. وہ جو رن لگے ہیں کہ دونوں نے مل کے 44 رن دیے ہیں, وہ ایک مسٹیک. پاکستان کی طرف سے 42 رن دیے ہیں نواز نے. یہ میچ میں سے یہ دونوں کو نکال لیں آپ. میچ تو لو اسکورنگ اس وقت کھڑا ہوا ہے 120 پہ کھڑا ہوا ہے نا. صرف 4 اوور جو اسپنر سے ہوئے ہیں, اتنے کرکٹ اگر کھیلی ہوئی, ہمیں T20 نہیں کھیلا ہوا, ٹھیک ہے نا, لیکن پچ دیکھ کے مجھے پتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ ٹیم کھیلنی چاہیے تھی. دونوں ٹیم نے مسٹیک کی. یہاں پہ انڈیا نے ایک زیادہ اسپنر کھلایا, پاکستان نے ایک جو آل راؤنڈر ہے وہ ٹیم کے ساتھ اسکواڈ کا حصہ ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ اور پیسر کھلا سکتے تھے. باقی نا یہ کرکٹ جو ہے نا, یہ ایسے جو بڑے میچز ہوتے ہیں نا, بڑے میچز جو ہوتے ہیں نا, یہ مائنڈ گیم ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان لاسٹ ورلڈ کپ میں مائنڈ گیم کھیلا بابر اینڈ رضوان نے, وہ آج وراٹ کوہلی اور ہاردک پانڈیا نے کامنیس دکھائی ہے. کرکٹ ٹوٹلی مائنڈ گیم. اب جب گیم ڈریسنگ روم سے کھیلا جاتا ہے, پلاننگ وہاں سے ہوتی ہے, ایگزیکیوٹ تو پلیئر کو کرنا ہے. آخر میں کیا ہوا, ریسورسز ہی نہیں تھی. تو آخری اوور جب گیا کرنے کے لیے نواز, تو دونوں بیٹر جو ورلڈ کلاس پلیئر ہیں ان کو تو پتا ہے کہ میچ ہم کسی وقت بھی جیت جائیں گے, اور ایگزیکٹ وہی کیا جیسا وہ سوچ رہے تھے. اور وراٹ کوہلی نے ابھی اپنے پوسٹ میچ انٹرویو میں بھی یہی کہا, سیریمنی میں انہوں نے یہی بات کی کہ ہاردک سے جو میری آن دی کریز بات چل رہی تھی وہ یہی بات چل رہی تھی کہ نواز کا چونکہ 1 اوور رہ گیا تو ہم تب انشاءاللہ کوشش کریں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو موو آن ٹو لینس اینڈ کیس آئی وڈ وانٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دس کنورسیشن ایز ویل, ویئر یو نو حفیظ بھائی, اظہر بھائی اینڈ راشد بھائی all has pointed out that you know Babar really needed to kind of use